پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 20 بچے کے آخر میں دی گئی تمام مشقیں پوری کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس سبق کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ: مصنف نے اس سبق میں بچوں کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں۔ کوئی بچہ بہت پیارا ہوتا ہے تو کوئی ننھا سا، کوئی پھول کی طرح نرم و نازک ہوتا ہے تو کوئی چاند کی طرح خوبصورت۔ لیکن یہ تمام باتیں اس وقت کی ہیں جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جھولے میں پڑا سوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ بیدار ہوتا ہے اس کے پانچوں حواس کام کرنے لگتے ہیں، یعنی بچے میں سننے، دیکھنے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مصنف کے نزدیک بچہ صرف بولنے کی قوت رکھتا ہے، نہ کہ سننے اور دیکھنے کی۔ یہ بات مصنف اس بنیاد پر کہتا ہے کہ مصنف کے ساتھ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ روتا ہوا بچہ چپ کرانے کے لیے مصنف کے حوالے کیا گیا۔ مصنف نے تالیاں بجائیں، گیت گائے، گھٹنوں کے بل چل کر نقلیں اتاریں، طرح طرح کی آوازیں نکالیں، مگر بچہ کسی طرح چپ نہ ہوا۔ سونے کے علاوہ بچے کی زندگی کا شاید کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہے جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو، ورنہ بچے کے ساتھ ہر وقت بولنا پڑتا ہے۔ سلانا ہو تو لوری سنائیے، ہنسانا ہو تو بے معنی فقرے دہرانے پڑتے ہیں، یا جھنجھنا دے کر بچے کو بہلانا پڑتا ہے۔ جھنجھنے کی کرخت آواز اور ربڑ کی گڑیا میں لگی سیٹی کی آواز شاید بچے کو بھلی لگتی ہو، لیکن مصنف ان آوازوں کو مضر صحت سمجھتا ہے۔ بچہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے جو لوگ اس نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، اور بدقسمت وہ لوگ ہیں جو قدرت کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مقرر ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو یہ ضرور کہیں کہ کیسا پیارا بچہ ہے۔ مصنف کے پڑوس میں مرزا صاحب رہتے ہیں جو 6 بچوں کے والد ہیں، نہایت شریف اور بے زبان ہیں۔ ان کے بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو سب خاموش رہتے ہیں، دوسرے کے بعد تیسرا، غرض ہر بچہ باری باری روتا ہے۔ کوئی دن میں روتا ہے تو کوئی رات میں، غرض بچے اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر جگا دیتے ہیں۔ چاہے سر کی مالش کرو، کانوں میں روئی ٹھونسو، غرض کوئی بھی تدبیر کرو، سب بے سود ثابت ہوتا ہے۔ مصنف جب مرزا صاحب کے گھر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ مرزا صاحب سے کہوں کہ آپ کے ان نغمہ سرا بیٹوں نے میری زندگی حرام کر دی، نہ رات کو سو سکتا ہوں نہ دن میں کام کر سکتا ہوں۔ مصنف یہ کہنے کو ہی تھا کہ ایک بچہ اندر آتا ہے اور سلام کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہی نالائق بچہ ہے جس نے راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مصنف نے بچے کو گھٹنے پر بٹھا کر بچے کا منہ چوما اور پیار کیا۔ مصنف اپنے بچپن کا زمانہ یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عید بقرعید یا جب کوئی مہمان گھر پر آتے تو کبھی کبھی ہم بھی ضد کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے موقع پر کی جانے والی ضد سود مند ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر وقت روتے رہنا اور دوسروں کو تکلیف دینا ہم نے کبھی نہیں سیکھا۔ اب سبق کے خلاصے کے بعد ہم اس سبق کے سوال و جواب کریں گے۔ پہلا سوال ہے، بچوں کے پانچوں حواس کب کام کرنا شروع کرتے ہیں؟ جواب: بچوں کے بیدار ہونے پر بچوں کے پانچوں حواس کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے مصنف نے کیا تدبیر کی؟ جواب: روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے مصنف نے بچے کے سامنے گیت گائے، ناچے اور تالیاں بجائیں، گھٹنوں کے بل چل کر نقلیں اتاریں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں سائیکل چلانے کے نمونے پیش کیے۔ سوال نمبر 3،
مصنف نے کن والدین کو خوش قسمت کہا ہے؟ جواب: بچے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس نعمت سے سرفراز ہیں وہ خوش قسمت ہیں، یعنی مصنف نے صاحب اولاد والدین کو خوش قسمت کہا ہے۔ سوال نمبر 4، مرزا صاحب کے بچے مصنف کو رات میں کس طرح پریشان کرتے تھے؟ جواب: مرزا صاحب کے بچے رات میں ناگوار شور و غل اور چیخو پکار کر کے مصنف کو رات میں پریشان کرتے تھے اور ان کی نیند میں رخنہ ڈالتے تھے۔ سوال نمبر 5، بچوں کی ضد عموماً کس وقت کارآمد ہوا کرتی ہے؟ جواب: کسی تہوار کے موقع پر یا کسی مہمان کے آنے پر عموماً بچوں کی ضد کارآمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے۔ نمبر 1، مگر میری مراد صرف ڈیش کے بچوں ڈیش ہے۔ پہلے ڈیش میں آئے گا انسان کے، دوسرے میں سے، انسان کے بچوں سے ہے۔ نمبر 2، اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے ڈیش کوئی اور چیز نہیں، ڈیش میں آئے گا مضر۔ نمبر 3، ان نغمہ سرا بیٹوں نے میری ڈیش حرام کر دی ہے، ڈیش میں آئے گا زندگی۔ نمبر 4، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی ڈیش ہے، ڈیش میں آئے گا نالائق۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے۔ نمبر 5، خدا جانے آج کل کے ڈیش قسم کے ہیں، ڈیش میں آئے گا بچے کس، خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے ہیں۔ اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جنہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں بیدار، اتفاق، بدقسمت، لمحہ، تجربہ۔ پہلا لفظ ہے بیدار۔ اس کا جملہ ہے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی بیدار ہونا صحت کے لیے مفید ہے۔ اتفاق، بڑے بھائی کی بات پر سب نے اتفاق کیا۔ بدقسمت، اس کا جملہ ہے، بڑوں کا ادب نہ کرنے والا بدقسمت ہوتا ہے۔ لمحہ، اس کا جملہ ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تجربہ، اس کا جملہ ہے، تجربے سے ہی انسان کچھ نیا سیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ اس کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، پنگوڑے، خطابات، حکمہ، شغل، موقع، نغمہ، تجربات، فقرہ۔ اس میں ہم نے 2 کالم بنائے ہیں۔ پہلے کالم میں جو الفاظ واحد ہیں ان کی جمع بنائی ہے۔ شغل یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اشغال۔ موقع یہ واحد ہے، اس کی جمع مواقع۔ نغمہ یہ لفظ واحد ہے، اس کی جمع ہے نغمے۔ فقرہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے فقرے۔ اب دوسرا کالم ہے، جو جمع ہیں الفاظ ان کو واحد کیا ہے، یعنی ان کی واحد بنائی ہے۔ پنگوڑے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے پنگوڑا۔ خطابات یہ جمع ہے لفظ، اس کا واحد ہے خطاب۔ حکمہ یہ جمع ہے، اس کا واحد حکیم۔ تجربات یہ لفظ جمع ہے اور اس کا واحد ہے تجربہ۔ اسی کے ساتھ یہ لیسن آج مکمل ہوا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔